الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن أبى؟ قال: من أعطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی. جو احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ان میں سے ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: من اکل طیبا، کہ جو شخص حلال رزق کھائے گا، وعمل فی سنتی، اور سنتوں پر عمل کرے گا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس شخص کے شر سے محفوظ ہوگا. یعنی وہ آدمی لوگوں کو پریشان نہیں کرتا ہوگا، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا ہوگا، لوگوں کو گالیاں نہیں دیتا ہوگا. لوگ اس شخص کے جسم کے تمام اعضاء سے دوسرے آدمی جو ہے اگر وہ محفوظ ہے، دخل الجنہ، پھر وہ بندہ جنت میں داخل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جن مرد و عورت میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ جنت میں داخل. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ ہماری زندگی میں بھی یہ 3 باتیں آ جائیں. ان میں سے سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: من اکل طیبا، کہ جو شخص حلال رزق کھائے. آپ نے یہ نہیں کہا، لفظ حلال استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ کہا من اکل طیبا، طیب استعمال کیا، کہ جو شخص پاکیزہ رزق کھائے. یہ پاکیزہ رزق اشارہ ہے کہ حرام تو ہو ہی نہیں، مشتبہ بھی نہ ہو، جس میں ذرہ برابر اشتباہ نہ ہو، شک نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس سے بھی بچو، مشتبہ چیز سے بھی بچو. اب جو شخص حرام سے تو بچتا ہی ہے، لیکن مشتبہ جو شک میں ہے، یعنی جس میں شک ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ حلال ہے وہ حرام ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس میں نہ پائے، اس سے بھی بچے. جو شخص یہ کرے گا اور سنتوں پر عمل کرے گا وہ بندہ جنت میں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ جماعت جو امت میں سب سے افضل ترین جماعت ہے،
اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کو حلال رزق سے جوڑ دیا، یعنی جو بندہ حلال رزق کھائے گا اسے نیک اعمال کی توفیق ہوگی، جو بندہ حرام رزق کھائے گا اسے نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوگی۔ اب یہ اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، وہ جماعت جو امت میں سب سے افضل ترین جماعت ہے، تو بطریق اولا یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم تو اور زیادہ اس سے بچے کہ حلال کھائے اور نیک عمل کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال رزق کھائے، اگر حرام کا ایک لقمہ انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ ایک لقمہ حرام کا جس انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے 40 دن کی عبادتیں اس کی رائگاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل لقمة من حرام لم يقبل منه صلاة 40 لیلہ، کہ جس انسان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز جیسی عبادت قبول نہیں ہوگی تو دوسری عبادتوں کا کیا کہنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرے گا، رو رو کر کے گر گرا کے رو کے اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ کی دعا کو قبول فرما لے، لیکن اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے۔ آج ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آدمی بیمار ہے، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، شفا نہیں مل رہی۔ آدمی پریشان ہے، دعا کر رہے ہیں، اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ تو شکایت کرتے ہیں، لیکن اللہ دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کر رہے اس کو نہیں دیکھتے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو کیسے قبول نہیں کریں گے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملبس حرام، کہ جو اپنے جسم پر وہ کپڑا پہنے گا وہ بھی حرام کا ہوگا، ومطعم حرام، اور جو اس کا پینا بھی حرام کا ہوگا، ومطعم حرام، ان کا کھانا پینا لباس تمام چیزیں حرام ہوں گی۔ جب تمام چیزیں حرام کی ہوں گی تو پھر آپ بتائیں کہ اللہ کے دربار میں آپ ہاتھ اٹھا لیں، دعا کریں، روئے، کتنا بھی کچھ کریں، اللہ کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے۔ میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید آپ سمجھ جائے۔ ایک دنیا کا میکینیکل انجینئر آپ سے یہ کہے کہ بھائی ڈیزل سے چلنے والی گاڑی میں آپ پیٹرول نہیں ڈال سکتے، اور پیٹرول سے چلنے والی گاڑی میں آپ ڈیزل نہیں ڈال سکتے، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو انجن بھی خراب ہو جائے گا، آپ کی گاڑی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ یہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ آپ ڈیزل والے گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈال سکتے ہیں اور پیٹرول والے گاڑی میں ڈیزل نہیں ڈال سکتے۔ آپ بتائیے کوئی انسان اس پر احتجاج کرتا ہے؟ کوئی انسان اس پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ڈیزل والے گاڑی میں ہم پیٹرول نہیں ڈال سکتے؟ کوئی انسان اعتراض نہیں کرتا، آنکھ بند کر کے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو، وہ آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم پیٹرول والے گاڑی میں ڈیزل ڈالیں گے تو گاڑی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک دنیا کا معمولی انسان یہ کہتا ہے تو ہم اس پر 100%، 98 نہیں 100% ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ کہیں 2 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے کی گاڑی نہ ہاتھ سے نکل جائے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حرام کا ایک لقمہ اگر بیچ میں چلا گیا تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر آ کر کے مسلمان یقین نہیں کرتے۔ اگر مسلمان یقین کر لے اور پھر حرام کھانے شروع کر دے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر اللہ رب العزت کیوں دعا قبول نہیں کرے؟ اب آپ شکایت کرے، حلال رزق کھائے، اس کے بعد آپ شکایت کرے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو یہاں تو جسم پہ جو کپڑا ہے وہ بھی حرام کا ہے،
جو کھانا کھاتے وہ بھی حرام کا. اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ شراب کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں، شراب تو حرام ہے ہی، سود تو حرام ہے، تو اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں جو ڈیلی بیسس پہ آپ کھاتے ہیں. کچن وہی ہے، پلیٹ بھی وہی ہے، جو برتن ہے وہ بھی وہی ہے، چاول وہی ہے، سبزی وہی ہے، تیل وہی ہے، پکانے والی وہی ہے، تمام چیزیں ہیں. لیکن اگر ایک بندہ آفس میں کام کرتا ہے، اگر وہ پوری ایمانداری کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ جاؤ کل کر دیں گے، جاؤ کل کر دیں گے، وہ بندہ جو شام کے آتا ہے نا وہ حلال رزق نہیں کھاتا، وہ حرام کھاتا ہے. کیونکہ اس کی جو ذمہ داری تھی وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، لوگوں کو پریشان کیا، جو ڈیوٹی دیا تھا وہ ڈیوٹی کو نہیں نبھا پایا. اس لیے وہ جو شام کا آ کر کے گھر میں کھانا کھائے گا خود بھی حرام کا کھائے گا، اپنے بچوں کو بھی حرام کا کھلائے گا. دکان کرتے آپ دکان میں خرید و فروخت کرتے، دکان وہی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ آپ ڈنڈی مارتے یا نہیں، لوگوں کو دینے میں کمی بیشی کرتے ہیں یا نہیں، لوگوں سے کہیں زیادہ پیسہ تو نہیں دے رہے ہیں. اگر آپ یہ کام کر رہے تو شام کے آپ بھی حرام رزق کھا رہے. لیکن وہی بندہ دکان چلانے والا ایمانداری کے ساتھ وہ دکان چلا کر کے شام میں آتا ہے تو پھر وہ حرام کا رزق نہیں کھاتا ہے بلکہ حلال رزق کھاتا ہے. تو میں شراب کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو ڈیلی بیسس پہ آپ کھا رہے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کیا آپ کھانے کے وقت میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو کیا آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ کھانا واقعی میں حلال یا حرام ہے؟ نہیں کرتے. تو پھر بتائیں نا ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن حلال اور حرام کے درمیان میں بعض چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں. اب جو شخص اس سے بچ گیا تو وہ اپنے آبرو اور اپنے دین کو محفوظ کرے گا. ومن وقع فی الشبہات، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا وقع فی الحرام، قریب ہے کہ وہ بندہ حرام میں بھی پڑ جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال رزق کھاؤ، حرام سے بچو، شبہات سے بھی بچو. کیونکہ جو بندہ اگر شبہات میں پڑ گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اگر اس کے درمیان میں پڑ گیا تو یقینی ہے کہ وہ بندہ حرام میں پڑ جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کو سمجھایا، جس طریقے سے ایک جانور ہے، جانور کو کوئی چراگاہ کے قریب میں نہیں چھوڑتا، جانور کو دور لے جاتا ہے تاکہ وہ جانور چراگاہ میں داخل نہ ہو جائے. اگر ذاتی چراگاہ ہے تو ممنوع ہے کہ آپ اپنے جانور کو داخل نہیں کر سکتے، لیکن آپ جانور کو چراگاہ کے قریب میں لے جائیں گے تو جانور داخل ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو بھی انسان شبہات میں پڑے گا حرام میں پڑ جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب کھانا کھائے تو یہ ریئلائز کرے، یہ محسوس کرے کہ یہ کھانا واقعی حلال ہے کیا. یہ پیسے سے، جس پیسے سے میں کپڑا پہن رہا ہوں، یہ کپڑا حلال یا حرام. آپ 150 روپئے کا ایک سوٹ لیتے ہیں، اگر اس میں 1 روپیہ بھی حرام کا ہے پھر آپ وہ کپڑے پہن کر کے اللہ سے دعا کریں، اللہ دعائیں قبول کرے. اب اس کو ہم نہیں دیکھتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، وہ کھجور کا ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ قے کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قے کرواتے. اور یہ امت کو درس دیا کہ اہل بیت کا جو خاندان ہوتا ہے وہ حرام رزق نہیں کھاتا. تو انبیاء علیہ صلوات والسلام، صحابہ اور سلف، انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ حلال میں گزاری ہے. اس لیے تو ان کی اولاد نیک ہوتی تھی، ان کی بیویاں فرما بردار ہوا کرتی تھی،
اور ان کے جسم جو ہے نیک اعمال پر رکھتے تھے۔ آج ایک والد یہ شکایت کرتے ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہو رہی ہے، وہ میری باتوں کو نہیں مانتی، وہ مجھے گھر سے نکال رہی ہے، آج میری بیوی جو ہے وہ چین و سکون دینے کے بجائے مجھے تکلیف اور پریشان کر رہی ہے۔ یہ ایک بندہ شکایت کرتا ہے، لیکن اس بندے سے میں شکایت کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اولاد کی جو پرورش کی، کیا آپ حلال رزق سے کیے؟ حلال رزق سے جب آپ اپنے بچے کی پرورش کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ بچے نافرمان نہیں نکلیں گے۔ آپ کی بیویاں پریشان نہیں کرے گی۔ یہاں تو معاملہ گڑبڑ ہے کہ آپ حرام رزق کھلا رہے ہیں اپنی اولاد کو، اس لیے وہ اولاد نیک بننے کے بجائے وہ نافرمان بن رہی ہے۔ بیوی فرما برداری کرنے کے بجائے نافرمانی کر رہی ہے۔ اصل معاملہ تو یہاں پہ، تو ہم اس کو تو دیکھتے نہیں ہیں، بس شکایت کرتے رہتے کہ میرے بچے نافرمان ہیں۔ پرورش کرتے اس وقت تو آپ دیکھیں، کھانا جب آپ بچوں کو کھلا رہے ہیں تو دیکھیں کہ میں اپنے بچے کے منہ میں جو لقمہ ڈال رہا ہوں وہ حلال کا یا حرام کا، اس وقت تو دیکھتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو زمانہ جاہلیت میں پال نکالا کرتا تھا، یعنی وہ آگے کی باتوں کو بتاتے تھے، پال نکالتے تھے۔ تو وہ غلام کسی کی پال نکالی تھی، اس پر اس نے اجرت اس وقت نہیں دی، بعد میں جا کر کے اجرت دی۔ اب اسی سے وہ کھانا لے کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ گیا اور عرض کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ کھانا آپ کھائیں۔ حضرت ابو بکر کے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ تھا، وہ بھوکے تھے۔ جب بھی وہ غلام آپ کی خدمت میں کھانا لے کر کے آتا تھا تو فوراً آپ پوچھتے تھے کہ یہ کھانا کیسا ہے، لیکن اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پوچھا، ایک لقمہ اپنے منہ میں لے لیا۔ اب وہ غلام کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی کھانا لے کر کے آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے، لیکن آج آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ بھوک کی حالت غالب تھی، اس وجہ سے میں تم سے پوچھ نہیں پایا، اب بتاؤ یہ کھانا تم کہاں سے لائے ہو؟ وہ غلام تھا، وہ زمانہ جاہلیت میں پال نکالا کرتا تھا۔ اب وہ جواب دے رہا ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں کسی کو بتا دیا تھا آگے کے بارے میں، اسی نے اجرت میں یہ کھانا دی، اسی کو میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا۔ اب زمانہ جاہلیت میں جو پھال نکالتے تھے اس میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی تھی، شرکی الفاظ ہوتے تھے اس میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے تم گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ غلام کہتا ہے کہ ہر روز تو میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ پوچھتے تھے، آج آپ نے نہیں پوچھا اس لیے میں نے بھی نہیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں انگلی لگا کر کے کیا کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ایک لقمہ پیٹ سے باہر آ جائے۔ اب آدمی الٹی کب کرتا ہے؟ جب حد سے زیادہ کھا لیتا ہے تب نا۔ وہ تو کئی دنوں سے بھوکے تھے اور ایک لقمہ پیٹ میں چلا گیا، اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ لقمہ میرے پیٹ سے باہر آ جائے، پریشان ہے، پانی گھٹ ڈال رہے ہیں، پھر انگلی ڈال رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ باہر آ جائے۔ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ ایک ہی لقمہ کا تو معاملہ ہے اور آپ جانتے بھی نہیں تھے، اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لقمہ میرے پیٹ سے نہیں نکلا میں جان دے دوں گا، لیکن اس لقمے کو باہر نکال کر کے رکھ۔ ایک لقمہ، ایک لقمہ۔ وہ آدمی سوال کے کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو جسد نبت من سوء فالنار اولی بہ، کہ ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پاتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔
اور ابو بکر یہ نہیں چاہتا کہ ابو بکر کے جسم کا کوئی حصہ جہنم کا حقدار بنے۔ یہ من اکل طیبہ کہ حلال رزق میں زندگی گزارتے تھے۔ اب مسلمان اس کو تو پڑھیں گے نہیں، نبی کی سیرت کو تو پڑھیں گے نہیں کہ آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے کیوں رہتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھروں میں فاقہ کیوں رہتا تھا۔ وہ یہ گوارا کرتے کہ میں بھوکا رہ سکتا ہوں لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں داخل نہیں کر سکتا۔ کھانا وہی ہے، آپ کھانا کھائیں گے اور وہ کھانا جب پیٹ میں جاتا ہے تو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک مادی حصہ جو آپ کے پیٹ میں جاتا ہے، معدہ جاتا ہے، آپ کے نتری میں جاتا ہے اور وہ پروسیس سے گزر کر کے آپ کے اندر خون بناتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے۔ لیکن وہ حصہ جس کے بارے میں آپ کو آپ کہیے کہ امید ہے آپ کو کہ یہ حلال کا ہے، تو پھر وہ حصہ آپ کے اندر روشنی پیدا کرے۔ لیکن اگر وہ حصہ حرام کا ہے تو آپ کے پیٹ میں تاریکی پیدا کرے، اور وہ تاریکی پھیلتے پھیلتے آپ کے ظاہری حصے میں بھی تاریکی پیدا کرے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ایک لقمہ کھائے، حلال کا کھائے، یہ گوارا کرے کہ میں بھوکے رہ سکتا ہوں لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر داخل نہیں کر سکتا۔ ورنہ یہ حدیث کل جسد نبت من سوء فالنار اولی به، کہ جسم کا ہر وہ حصہ جو حرام رزق سے پرورش پاتا ہے جہنم کا حقدار بنتا ہے۔ اب ہر مسلمان اس میں جتنے بیٹھے ہیں میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ریئلائز کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک لقمہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں جان دے دوں گا لیکن اس لقمے کو اپنے پیٹ سے باہر نکال کے رہوں گا۔ آج مسلمان تو دن بھر کیا 24 گھنٹے حرام ہی میں رہتے، جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں وہ بھی حرامی ہے، جو کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی حرام کا ہے، جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی حرام کا ہے، اور خود تو حرام میں مبتلا ہے، اپنے بچوں کو بھی حرام میں مبتلا کرتا۔ اس لیے میرے بھائی جب بھی کھانا کھانے جائے آپ یہ ریئلائز کریں کہ واقعی یہ حلال ہے یا حرام۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام اور شبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں بہت ساری باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، جس میں سے سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں گی وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ حلال رزق کھائے گا، سنتوں پر عمل کرے گا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوگا تو پھر وہ بندہ کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے رسولوں کی جماعت تم حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کو حلال رزق سے جوڑ دیا۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم حلال رزق کھاؤ نیک اعمال کو، اب نیک اعمال کو حلال رزق سے جوڑ دیا کہ جو بھی بندہ حلال رزق کھائے گا وہی نیک عمل کرے گا، اسے ہی نیک اعمال کی توفیق ہوگی، لیکن جو بندہ حرام کھائے گا اسے نیک اعمال کی توفیق نہیں ملے گی۔ وہ بندہ ایسے ہوں گے کہ مسجد میں اندر آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اس وقت وہ نمازی ہوں گے، کیا کہیں گے؟ اس وقت اسے ہم نمازی کہیں گے، لیکن وہی بندہ جب مسجد کے دروازے سے باہر جائے گا تو وہ نمازی نہیں ہوگا، فسادی ہوگا۔ باہر نکلنے کے بعد فوراً وہ غیبت میں، چغلی میں، گالی میں، تہمت لگانے میں مشغول ہو جائیں گے۔ مسجد میں جب تک رہیں گے وہ نمازی ہے، لیکن مسجد سے باہر جانے کے بعد وہ فسادی بن جائے گا۔ تو میرے بھائیو جب ہم نماز پڑھتے، نماز تمام برائیوں کو مٹا دیتی، تو پھر ہم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں کہ پھر ہم باہر نکلتے اور غیبت شروع کر دیتے ہیں، باہر نکلتے گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، باہر نکلتے کسی پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے احکام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور آخر میں یہ درخواست ہے کہ جب بھی کھانا کھائے، جب بھی کاروبار کرے، تجارت کرے، آفس میں آپ کام کرتے ہیں، وہاں پر یہ اپنی ذہن میں رکھیں کہ میں حلال طریقے سے کام کروں، حلال طریقے سے پیسے جمع کروں اور حلال ہی روپ سے اپنے بچوں کی پرورش کریں نا، انشاءاللہ کریں گے نا.